الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قربانی کرنا نبی علیہ الصلوۃ کی سنت ہے اور آپ نے قربانی کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، اس بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو، طاقت ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ کی یہ سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کا جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ آج کل کئی ایسے لوگ ہیں جو خود قربانی کرنے کی بجائے قربانی کے جانور کی قیمت غریبوں اور مسکینوں کو دیتے ہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ کی سنت سے اعراض ہے، یہ شریعت سے اعراض ہے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ قربانی کے جانور کی قیمت غریبوں کو دیں، بلکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں قربانی کا جانور ذبح کریں۔ تو قربانی کا جانور ذبح کرنا نبی علیہ الصلوۃ کی سنت ہے، اور باقی رہا غریبوں کا بھلا کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں قربانی کا جانور ذبح کریں اور پھر اس کا گوشت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں، تاکہ عید کے موقع پہ وہ بھی قربانی کے جانور کا گوشت کھا سکیں۔ اور غریبوں کی مدد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ قربانی کا جانور ذبح کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ غریبوں کو اتنے پیسے دیں کہ وہ بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکیں۔ لیکن یہ کہ خود آپ قربانی کا جانور ذبح نہ کریں اور اس کی قیمت غریبوں اور مسکینوں کو دے دیں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ کی شریعت سے اعراض ہے اور یہ درست نہیں ہے، یہ بہت ہی خطرناک سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ نے فرمایا تھا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے، میری سنت سے اعراض کرے، وہ میرا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ کا سچا پیروکار بننے کی توفیق عنایت